अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। कल एक दो दिन से फिर पाकिस्तान का जो सियासत का बाज़ार है वो खूब गर्म है और जो इस गर्मी की वजह है वो है मलिक रियाज। और ये इस तरह की इतलात कि मलिक रियाज या फरज शहजादी या जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। मलिक रियाज ने तो कल बाकायदा तौर पे ट्वीट करके ये इसका जो है वो तरदीद कर दिया और उन्होंने कहा है वो बल्कि उन्होंने कहा है कि वो डटे हुए हैं, उन्हें ना कुछ झुका सकता है और उम्र के इस हिस्से में वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो इट इट मीन्स के मलिक रियाज जो है वो इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। लेकिन जो दुबई लीग्स है, दुबई लीग्स में आप काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल उठाया था कि क्या मलिक रियाज की दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं और अगर हैं तो कितनी है। मैंने इस पे तफ़सीलन एक प्रोग्राम किया था कि मलिक रियाज के अपने ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनके नाम के ऊपर, लेकिन उनकी वाइफ बीना रियाज के नाम पे, उनकी बेटी जो है आसिया आमिर और उसके साथ साथ उनके बेटे उनके जो दामाद और उसके साथ साथ ग्रैंड चिल्ड्रन, इन सब के नाम के ऊपर दुबई में हमारी जो दुबई लीग्स है उसमें प्रॉपर्टी सामने आई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टीज का पहले जिक्र किया था उन पे इनको सालाना रेंट कितना मिल रहा है, किस किस एरिया में और कितनी प्रॉपर्टीज हैं इनकी, इन्होंने किस किस को ये जो है वो दुबई में वो दी हुई है। और दूसरा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं बात करूंगा फरज शहजादी के हवाले से, जिन्हें मीडिया के ऊपर भी और उर्फ आम में फराह गोगी कहते हैं। फराह गोगी के नाम पे भी दुबई लीग्स में एक प्रॉपर्टी आई थी और अब भी उनका नाम लिया जा रहा है कि शायद वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के हवाले से उनके ऊपर दबाव है। ये इस तरह की इतलात पहले भी हम सुनते आए थे और मैंने जो फराह गोगी के हस्बैंड हैं एहसन जमील गुज्जर, उनसे भी दो चार बार राब्ता करके ये पूछा है और उन्होंने इसकी बिल्कुल तरदीद की थी कि वो कोई वादा माफ गवाह नहीं बनने जा रही। बहरहाल इस प्रोग्राम में हम फराह गोगी का जो प्रॉपर्टी है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि उनके दुबई में किस एरिया में प्रॉपर्टी है और उनको कितनी जो है वो इसका रेंट मिल रहा है एनुअल। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम मलिक रियाज के हवाले से बात कर लेते हैं। ये पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी इस हवाले से ये चर्चा था कि शायद इमरान खान के खिलाफ जो है वो सख्ती एक बार फिर बढ़ने जा रही है और इस बार 3-4 लोगों का नाम लिया जा रहा था कि उनको जो है वो गालबन इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह के तौर पे पेश किया जा सकता है। उसमें जो सर फहरिस्त थे वो मलिक रियाज थे और मलिक रियाज का जो 190 मिलियन पाउंड का जो एनसीए स्कैंडल है, जिसमें उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह के जो भी पैसा था वो यूके गया, यूके की जो एनसीए थी नेशनल क्राइम एजेंसी, उसने ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और उसके बाद ये पैसा बजाय इसके कि हुकूमत पाकिस्तान को मिलता, इमरान खान के साथ जो खबरें आई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इमरान खान ने ये इजाज़त दे दी कि वो पैसा मलिक रियाज के जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जमा कराना था वो उसके खाते में डाला जाएगा। तो वो पैसा फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। अब इसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि शायद ये एनसीए स्कैंडल के हवाले से मलिक रियाज को वादा माफ गवाह बनाया जाएगा, लेकिन कल जो हमारे दी न्यूज़ के ही सीनियर सहाफ़ी हैं उमर चीमा साहब, उन्होंने ये कल खबर ब्रेक की कि मलिक रियाज के खिलाफ एनसीए स्कैंडल नहीं बल्कि वो जो सिंध में ज़मीनें हज़ारों एकड़ अराजी जो जिसके ऊपर ये बैरिया टाउन बनाने जा रहे थे, वो दरअसल केस है जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साकिब निसार के दौर में सेटल किया गया था कि अगर मलिक रियाज 460 अरब रुपए इसका जुर्माना दे दें तो ये तमाम तर जो ज़मीनें हैं वो रेगुलराइज हो जाएंगी। और इस हवाले से मलिक रियाज ने इनिशियल कोई इंस्टॉलमेंट भी दी, फिर उसके बाद एक और इंस्टॉलमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के उसमें आई अकाउंट में आई वो एनसीए स्कैंडल वाली जो थी 190 मिलियन पाउंड, उसमें से भी इनिशली जो आई, जो मैंने इस पे तहकीकात की थी वो 150 मिलियन पाउंड आया था और 40 मिलियन पाउंड जो था वो अभी भी ड्यू था, क्योंकि जो मलिक रियाज की वन हाइट पार्क वाली प्रॉपर्टी थी यूके में वो उस टाइम तक बिकी नहीं थी और जब वो बिकनी थी उसके बाद ही ये प्रॉपर्टी जो है वो या उसका जो पैसा है वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में आना था। बहरहाल ये तो एनसीए स्कैंडल वाले में तो उसका वो नहीं हो सका। जो उम्मत चीमा साहब की खबर है कि ये मलिक रियाज के खिलाफ दरअसल वो जो सिंध की ज़मीनों वाला रेफरेंस है वो तकरीबन कंप्लीशन के मराहल में है और अब वो नैब जो है वो रेफरेंस दायर करने जा रही है। तो असल वजह वो जो समझ में आई कि जो मलिक रियाज ने कल ये बयान दिया है तो इट मीन्स कि उनको पता है
کہ یہ جو سندھ کی زمینوں والا ریفرنس ہے وہ بالکل تیار ہے اور وہ کسی بھی ٹائم فائل ہو سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ایک پولیٹیکل جو ہے وہ اینگل دیا جائے، اور یہ کل کا جو ٹویٹ ہے اس کو اس کانٹیکس میں یا اس تناظر میں دیکھا جائے۔ بہرحال یہ تو ایک ملک ریاض کا جو اب بیک گراؤنڈ ان کی جو سندھ زمینوں کا یا اس کے ساتھ ساتھ این سی اے کا تھا۔ دبئی لیکس کے حوالے سے اگر بات کریں، دبئی لیکس میں ملک ریاض کا نام جو ہے وہ بذات خود ملک ریاض کے اپنے نام کے اوپر کوئی پراپرٹی نہیں تھی، لیکن ان کی وائف کے نام پہ درجنوں کے حساب سے تھی۔ میں اگر آپ کو کچھ اس کی اگزامپل دیتا ہوں، جو ہمارا دبئی لیکس کا ڈیٹا ہے اس میں ملک ریاض کی ایک جو وائف ہے بینا ریاض، ان کے نام پہ 50 سے زائد صرف ایک جو پلازا ہے اس میں ان کے نام کے اوپر پراپرٹیز نکلی ہیں، اور وہ جو دبئی کا ایریا ہے، اور وہ میں اگر اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتا سکوں، یہ ہے ایچ ڈی ایس سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ہے، ایچ ڈی ایس سپر سٹار۔ یہ ایچ ڈی ایس سن سٹار بلڈنگ کا نام ہے، اس میں تقریباً 50 کے قریب ملک ریاض کی جو وائف ہیں ان کے نام کے اوپر اپارٹمنٹ ہیں، اور یہ تمام تر جو اپارٹمنٹ ہمیں پھر اس کے بعد میں نے جو ان کی رینٹل کے حوالے سے کوشش کی کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ اپارٹمنٹس جو ہے انہوں نے کوئی کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، کیا کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایچ ڈی ایس سن سٹار بلڈنگ میں جو رینٹل کی جو ہم نے ڈیٹا نکلوایا، اس میں ایک ایک اپارٹمنٹ کی جو کرایہ ہے وہ 2015 سے 2016 تک جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا تھا پیپلز ریپبلک آف چائنا کی کسی شہری کو دیا ہوا تھا، چائنیز کو، اس کا 52,000 جو ہے درہم رینٹ تھا سالانہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے کسی پاکستانی شہری کو دیا ہوا تھا، اس کا 51,000 تھا۔ یہ 2018 19 اور 20 تک جو ہے یہ پاکستانی شہری کو دیا ہوا تھا، بلکہ 21 میں بھی انہوں نے پاکستانی شہری کو دیا ہوا تھا۔ اب 51,000 سے 2021 میں اس کا جو رینٹ ہے وہ کم ہو کے 34,000 ہو گیا۔ اس کی جو ریزن ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کووڈ کے دنوں کی وجہ سے، اور پھر یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اپارٹمنٹ پرانے ہو جائیں تو شاید ان کا رینٹ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس اپارٹمنٹ کا جو اب لیٹسٹ ہے پچھلے 2 سالوں سے کسی انڈین شہری کو دیا ہوا ہے، اور 34,000 جو ہے وہ اس کا رینٹ ہے۔ یہ ایک اپارٹمنٹ ہے۔ اسی طرح کا ایک اور دوسرا اپارٹمنٹ اسی ہی بلڈنگ میں انہوں نے 2020 میں کسی پاکستانی 18-19 میں بھی کسی پاکستانی شہری کو دیا ہوا تھا، 47,000 اینول ان کا رینٹ تھا۔ اور اس کے بعد پھر 2020 میں بھی پاکستانی شہری کو، 2021 میں بھی پاکستانی شہری کو، اور پھر اس کے بعد لیٹسٹ 2023 میں جو نیشنلٹی ہے وہ شو نہیں کرائی گئی، اور اس کا جو اینول رینٹ ہے وہ 45,000 درہم ہے۔ ایک اور ان کے اپارٹمنٹ یہ سیم بلڈنگ میں ایچ ڈی ایس سن سٹار بلڈنگ میں کوئی 50 کے قریب ان کے جو ہے وہ اپارٹمنٹ ہیں، اور ان تمام جو اپارٹمنٹ کی ایوریج اگر دیکھی جائے تو وہ اراؤنڈ 45,000 بن رہی ہے ہر اپارٹمنٹ کے جو رینٹ ہے اس کی ٹوٹل ویلیو سال کی۔ تو یہ 50 اپارٹمنٹ صرف ایک بلڈنگ میں ہے جو ہمارے پاس ریکارڈ شو ہو رہا ہے۔ ان کے علاوہ اور بے شمار ان کی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں، ان کے گرینڈ چلڈرن کی ہے، بیٹی کی ہے، بیٹے کی ہے، داماد کی ہے۔ تو یہ تمام تر جو ہے یہ پراپرٹیز ملک ریاض کی۔ اب یہ نہیں معلوم، ہم نے ان کو کوشچنئر بھی بھجوایا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ تمام تر جتنی بھی پراپرٹیز ہیں کیا یہاں پہ پاکستان میں ٹیکس اتھارٹیز کو انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس جو دبئی لیکس کا ڈیٹا آیا ہے یہ انڈیویجولز کا ہے۔ انڈیویجولز کا مطلب ہے کہ یہ کمپنیز کے نام پہ نہیں ہے، اور اگر انفرادی طور پہ ہے اور وہ پاکستان کے ٹیکس ریزیڈنٹ ہیں تو ان کو پاکستان میں یہ تمام تر جو ہے یہ جو اپنی پاکستان اور جو فورن میں جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ ڈکلیئر کرنی ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ تمام تر جو پراپرٹیز ہیں وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہیں یا نہیں کی ہوئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں جو دوسرا فرد شہزادی کے حوالے سے، ان کے نام کے اوپر بھی ہمیں جو ہے ایک اپارٹمنٹ ملا تھا۔ پھر میں نے ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا تھا، احسن جمیل گجر، انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ جی بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ اپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے ان کے پاس ہے۔ اور اب جو پھر اس پہ میں نے مزید تحقیقات کی اس کے رینٹل انکم کے حوالے سے، یہ ہے جے وی سی ڈسٹرکٹ ہے 10 دبئی کا ایریا، اس میں ہے، اور بلڈنگ کا نام ہے ہینوور اسکوئر۔
ہینوور اسکوائر میں ان کی جو ہے وہ فرحت شہزادی کا اپارٹمنٹ ہے، اور یہ 2020 میں جو ہے وہ خریدا گیا، اور 2020 یعنی عمران خان کی حکومت کے دوران ہی خریدا گیا، اور 2020-21 میں جو ہے انہوں نے اس کو 2021 5 جنوری 2021 میں انہوں نے اپارٹمنٹ رینٹ پہ دیا، 4 جنوری 2022 تک، اور یہ کسی پاکستانی شہر یہ کسی ایجپشن شہری کو دیا، اور اس کا جو رینٹ ہے یہ 33,000 درہم ہے، اور پھر نیکسٹ انہوں نے 2023 میں اپارٹمنٹ رینٹ پہ دوبارہ لگایا۔ 1 سال کا درمیان میں گیپ ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود انہوں نے ان کے کوئی جاننے والے وہاں پہ رہ رہے ہوں یا خود رہے ہوں۔ 2023 سے 2024 کے درمیان جو ہے یہ انہوں نے کسی سیرین شہری کو دیا ہے، اور 33,000 اس کا جو ہے وہ رینٹ ہے جو اینول ہے۔ تو یہ دو کیریکٹرز کے حوالے سے کل سے کافی میڈیا کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی کہ کیا یہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، تو میں نے سوچا کہ پہلے سب سے پہلے اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے، دبئی جو پراپرٹیز کے حوالے سے، تو ان دو کی جو پراپرٹیز ہیں وہاں پہ ان کی رینٹل انکم کتنی ہے وہ آپ کے سامنے تفصیلات میں نے ظاہر کر دی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی نام اس طرح کا آ رہا ہو جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس کی پراپرٹیز کے حوالے سے میں کوئی مزید ریسرچ کروں، تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔